کچھ باتوں کو، کچھ چیزوں کو وقت اور اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کب کہنا ہے۔ نہیں آتا مانگنا تو صرف ہاتھ پھیلا دو، وہ بد لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی، دل بھی جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ سے آپ کی نظروں کا ہی ہوگا۔ جب کوئی اپنا مر جاتا ہے تو قبرستان سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبے سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے، اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ انسان اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر کر رکھ دے، اور کمزور اتنا کہ لہجوں اور لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ پتہ نہیں یہ برائی کیوں اتنی وزندار ہوتی ہے، لاکھ اچھائیوں پر غلبہ پا جاتی ہے۔ ہم انسان کسی کی ایک برائی کی وجہ سے اس کی لاکھ اچھائیوں کو بھلا دیتے ہیں، پھر وہی ایک برائی دل میں سدا زندہ رہتی ہے، مگر اچھائیاں زندگی بھر کے لیے مٹ جاتی ہیں۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، فریب، دھوکہ تو انسان کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی، اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، مگر منافق انسان دوست بن کر ذلیل کرواتا ہے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کے چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو، بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ اللہ نے انسان کو دل دیا ہے، لیکن اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا، اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جس دن ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کام ہماری مرضی سے نہیں ہوتے وہ ہمارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن ہماری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ اچھے انسان کو دھوکہ دینے سے صرف یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے جیسے دھوکے باز ملیں گے، ہیرے موتی نہیں۔ سختیاں بڑھ رہی ہیں عالم کی، حوصلے مسکرائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا، وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ وہ تو خالق ہے، کہانی کو بدل بھی تو سکتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی قابل بھروسہ ہے تو وہ آپ کی اپنی ذات اور آپ کا رب ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی، مگر یہ وعدہ ضرور کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستے سہولت سے کٹ سکیں۔ کفن بھی کیا چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا،
جس نے خریدا اس نے استعمال ہی نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ ہی آخری بار۔ غلطی پر پردہ تو صرف اللہ کی ذات ڈال سکتی ہے، انسان تو صرف عیب اچھالنا جانتا ہے۔ جو لوگ زندگی بھر مدارس کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے جنازوں پر مدرسوں کے بچے قرآن پڑھنے آتے ہیں، کیونکہ ان کی اولادیں اس قابل نہیں ہوتی۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ لوگ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر دیتے ہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں، ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہو۔ اللہ تعالیٰ کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور کسی تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پر کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا صبر کریں، تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ رنج بھی اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا گیا ہو اور اسے صبر سے برداشت کیا ہوگا تو وہ اس شاہ کے دربار میں جا کر تعریف کرے گا اور وہ بندہ پھر انعام کا حقدار بن جائے گا۔ عقل نے سوال کیا، کیا موت سے زیادہ کوئی دردناک چیز ہے؟ موت نے جواب دیا، محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ خاک بدن کا مرتبہ پہچان اے آدمی، تیرے لیے خدا نے فرشتے جھکائے ہیں۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے، بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں۔ بے شک سب اللہ کے حکم سے ہیں۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر۔ جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر۔ تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی ہے انسان، مسکرانا سیکھ لے وجہ تلاش نہ کر۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے، بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ تم کسی اور سے امید لگا کر خود کو توڑ لیتے ہو، تم زندگی کر کے خود کو کھو دیتے ہو۔ کوئی لے جائے گا تمہیں خوابوں کے پار یہ سمجھ لیتے ہو، لے آئی ہے نا زندگی تمہیں ایسے موڑ پر کہ تم رب کو یاد کرتے ہو۔ پوری دنیا کو سمجھ کر کچھ حاصل نہ ہوا تو اب تم خود کو سمجھتے ہو۔ دل میں رب ہونے کے باوجود سکون ڈھونڈتے ہو، ٹوٹ کر کسی اور کے ہاتھوں تم خدا سے شکوہ کرتے ہو۔ مومن پر 3 احسان کرو، نفع نہیں کر سکتے تو نقصان نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو، خوشی نہیں دے سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ انسان بہت کچھ جاننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ بہت کم جانتا ہے۔ ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں بے ادب لوگ ادب پر بات کرتے ہیں۔ اذان کی آواز پر ایک بھی دکان بند نہیں ہوتی، اور ایک گولی کی آواز اور زلزلے کا ایک جھٹکا آنے پر لوگ پوری بازار چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ موت کا خوف ہے، مگر جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا ڈر نہیں۔ بدی کی تلاش میں ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن آپ ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں،
لیکن ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ نفرت اور نظر اندازی وہ عمل ہے جسے ایک لمحے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ محبت اور وفاداری وہ چیزیں ہیں جس کو ثابت کرنے میں ساری زندگی بھی بیت سکتی ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ صبر کرنا سیکھ لو، اللہ سب جانتا ہے کہ آپ کب کب کن وقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ سجدے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ زمین پر کی جانے والی سرگوشی آسمان پر گونجتی ہے۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا سا ادب سیکھ لیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ جہاں چار لوگوں میں بیٹھ کر ہم مزے لے لے کر کسی غیر موجود شخص کی برائیاں کرتے ہیں، یقین جانے وہاں سے اٹھتے ہی ہماری بھی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ خود کو ہر ایک سے اعلیٰ اور افضل اور دوسروں کو حقیر جاننا تکبر ہی ہے۔ کچھ چیزیں ٹوٹنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ غرور۔ انسان جو کچھ چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے۔ تو قاصر پر نہیں، قادر پر توکل کر۔ کوئی انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالی اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ آپ کی ہزار مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو اسے سب سے قیمتی تحفہ آپ جو دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ زندگی میں ہم زبردستی کسی کو اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو، لیکن اس کے بارے میں بتانے والے شخص کی نیت درست نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کیا کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، لیکن ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والوں کو ملی ہے، اور مرتبہ ولایت غلاموں اور فقیروں کو عطا کیا گیا ہے۔ جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور جس قدر اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اسی قدر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہ، امراء اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے،
تم فقراء میں بیٹھا کرو، عاجزی سیکھو گے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا، چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا، عالی جہاں، اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جانا چاہیے، اور اگر چوری مجبور ہو کر کی ہو تو وقت کے حاکم کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ رشتے تو خدا پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسانوں کے درمیان رشتے نہیں، رویے فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار اور مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برا چاہنے والوں کو بتاؤ، عزت اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اللہ کے دوستوں کی اندھیری رات بھی روز روشن کی طرح چمکتی ہے۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ 3 لوگ کبھی نہ بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا، جس نے مشکل میں ڈالا۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ دوست وہ ہے کہ جب دیکھو تو آئینہ لگے، اور جب ساتھ چلے تو سایہ لگے، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کا ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جاتے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے، اس سے پہلے کہ ٹوٹ جاؤ، جھک جاؤ۔ وسوسے کی روئی کان سے نکال دو تاکہ تیرے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے سامنے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں، اللہ تعالی کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے لیے تیر اور مظلوم پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا، وہ کون سی؟ امام شافعی نے فرمایا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو جنازوں کے ہجوم کے سوا کہیں اور اپنی آواز بلند نہیں کرتی، اور ماضی کی یادوں کے سوا اس کے پاس فخر کرنے کا کوئی سامان نہیں ہوتا۔ اگر انسان بڑے گناہ چھوڑ دے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں اللہ خود چھڑا دیتا ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں، لہجوں میں تلاش کریں۔ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے، وہ کسی بھی چیز کی 2 بار قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، جب مجھے عشق کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق پتہ چلا تو میں نے 40 برس کی نماز قضا پائی۔ جو وسوسے کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ لوگوں کے درمیان اللہ اس طرح روشن ہے جیسے ستاروں میں چاند۔ اگر تو نہیں دیکھتا ہے تو یہ دنیا تو معدوم نہیں ہے۔ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔
ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ اس گناہ کا گواہ اللہ خود ہوتا ہے۔ قدر کرنا سیکھیں، کوئی بار بار نہیں آتا زندگی میں۔ تم وہاں سکون چاہتے ہو جہاں آدم کو سزا کے لیے بھیجا گیا تھا۔ گر جانا ناکامی نہیں، گرنے کے بعد وہیں پڑے رہنا ناکامی ہے۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے، جیسا ظرف ویسے الفاظ، اور ظرف دو چیزوں کا پتہ دیتا ہے، تربیت اور نسب کا۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے، چھوٹا آدمی بڑے موقعوں پر کام آ جاتا ہے، اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ زندگی کی منافق زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑھے اور پھر انسانیت سے گر جائے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں انسان کو ہر چیز مل جاتی ہے، صرف اپنی غلطی نہیں ملتی۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے، فقط چند سانسیں ہیں، وہ بھی رب کی محتاج ہیں۔ کیوں میں امید کا دامن چھوڑ دوں، معجزے مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ سجدوں کے بدلے بھی بشر فردوس چاہتا ہے، اتنا نادان ہے، عشق میں بھی ہوش چاہتا ہے۔ تو خود سے ہی نہیں آشنا، تیری ذات تجھ پہ ہی راز ہے، تیرے قلب میں ہے چھپا ہوا، تیری روح کو جس کی تلاش ہے۔ گم ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر، باہر جو کھو گیا ہے وہ اندر تلاش کر، جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے، دشت جنون میں ایسا قلندر تلاش کر۔ محبوب کچھ عطا کرے یا نہ کرے، عاشق کی طلب ایسی ہو کہ پہچانا جائے۔ طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو رہبر خود بخود دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے۔ بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ ہر شخص ہے خدا بننے میں مصروف، یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ انسان کے اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے، یا پھر پڑھا لکھا جاہل ہے۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہتا ہے تو ہو جا۔ اے خدا، تو روح کو وہ مقام عطا کر جہاں بغیر حروف کے کلام جاری ہو جائے۔ وہ مجھے کافروں میں گنتے ہیں جو نہیں جانتے خدا کیا ہے۔ بابا فرید گنج شکر جب کسی کو دعا دیتے تو فرماتے، جا تجھے عشق ہو۔ کچھ عقل کے متوالے، کچھ عشق کے دیوانے، پرواز کہاں تک ہے کس کی یہ خدا جانے۔ وہ مرض عشق ہی کیا جس میں جلد شفا ملے، کون مانگے خوشیوں کی دعا جس کو درد میں خدا ملے۔ اے خاک کے پتلے، تجھے ادراک نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے تجھ میں فقط خاک نہیں ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، ہمیں مشکلوں سے نکال دے۔ خاک سے دور کہیں اور مقام مانگتی ہے، روح تخلیق سے پہلے کا جہاں مانگتی ہے۔ دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں، پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ اگر حقیقت الفت سے باخبر ہوتے، فرشتے آرزو کرتے کہ ہم بشر ہوتے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ اور تکلیف اکیلے ہی دیکھنی ہے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنا غم خود اٹھا سکو۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، صرف ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ فرق بس اتنا فرق ہوتا ہے، آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا آپ سے زیادہ دلچسپ ان کو کوئی اور مل جاتا ہے۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ حد میں رہنا اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جاتا ہے تو طوفان بن جاتا ہے، اور اگر انسان حد سے بڑھ جائے
تو شیطان بن جاتا ہے۔ کسی کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھو کہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سمجھو کہ اسے تم پر کتنا یقین تھا۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ اس شخص کو کبھی دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن کسی مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے سکو تو ساری اچھائیاں کنویں میں گرا دی جاتی ہیں۔ بچہ دنیا میں صرف ایک ہنر لے کر آتا ہے اور وہ ہے رونا۔ بچہ رو رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے، مگر کتنے بد نصیب ہوں گے ہم لوگ اگر ہم رو کر اپنے اس رب سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکیں جو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت ہم سے کرتا ہے۔ کبھی کبھار اپنے احساسات و خواہشات اور جذبات قربان کر کے دوسروں کی خاطر مثبت فیصلہ ہی دلی اطمینان اور خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کرنے والا اللہ کو پسند ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہر مشکل کے وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یقیناً مشکل آسان ہو جائے گی۔ شہد کی مکھیوں کے اتفاق سے شہد بنتا ہے، اللہ نے اتفاق میں کتنی لذت رکھی ہے۔ خود پہ کیا گیا غرور انسان کو بہت زور سے پٹخ دیتا ہے، لوگوں کی نظروں سے بھی اور ہمیں ہمارے مقام سے بھی۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جس قدر بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ برائی سے بچنے کا آسان حل لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، کیونکہ اس کے بعد لوگ آپ کو برائی نہیں کرنے دیں گے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی آواز کو پست رکھو، برے ناموں سے کسی کو مت پکارو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، خود آپ کسی کی بات مانتے نہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ ہر کوئی آپ کی بات مانے، یہ تو گمراہی ہے۔ دنیا میں سب سے آسان راستہ اللہ کا ہے، اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر ہے کیا دنیا میں؟ اس راستے میں کہاں الجھن ہے، جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے۔ اگر غم آ جائے، آنسو آ جائیں، راتیں جاگنا شروع ہو جائیں اور آپ کے فکر کے آسمانوں پر چراغاں ہونے شروع ہو جائیں تو آپ سمجھو کہ بزرگی آپ کے گھر میں آ گئی ہے۔ اپنے آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے سمجھتے ہو تو چھوٹے جھگڑے بند کر دو، چھوٹے جھگڑے یہ وہ۔ اگر خواہش اور حاصل کا فرق مٹ جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ انسان کو جو پسند ہے وہ حاصل کر لے، یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لے تو سکون مل جاتا ہے۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کا گلہ نہ نکلے، اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو،
بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو صدمے کے شروع میں صبر کرے گا اور ثواب کی نیت رکھے گا تو میں ثواب میں تجھے جنت ہی دینا پسند کروں گا۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کوشش کی بجائے آپ کو نصیب کا مسافر بنائے۔ کوشش کا مسافر ذرا مشکل میں رہتا ہے۔ ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت کو تیز کرے، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ اگر منزل مل جائے اور نصیب میں کامیابی ہو تو پھر پرانی ناکامیاں اور گمراہیاں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں۔ جس آدمی کا آخری سانس مسلمان ہو جائے اس کی ساری زندگی مسلمان ہو جاتی ہے، ہرچند کہ وہ کافرانہ تھی۔ 70 سال کا کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اس کے پچھلے 70 سال بھی مسلمان ہو گئے۔ اس لیے گمراہ کا راستہ ٹھیک ہو جائے تو وہ راہ پر آ جاتا ہے۔ آپ اپنے مستقبل کو محفوظ کرو تو آپ کے گمراہ زمانے بھی محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ اگر پہاڑ پر جانے والا شخص راستہ گم کر بیٹھے تو وہ بڑا شور مچاتا ہے، اور اگر وہ چوٹی پر پہنچ جائے تو اس کا سارا راستہ ہی کامیابی کا ہے۔ عالم اس لیے مغرور ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے، عقل مند اس لیے دھیما ہے کہ اس نے ابھی بہت کچھ جاننا ہے۔ علم معلوم پر نازا ہے، دانائی نامعلوم کے جاننے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ عالم کو احساس جہالت ہو جائے تو وہ دانائی میں قدم رکھ سکتا ہے۔ آپ توبہ کرو اور گناہ کی یاد سے بھی توبہ کرو۔ جس نے جرم کیا وہ مر گیا، جس نے توبہ کی وہ نئے سرے سے پیدا ہوا۔ جس کی پیدائش اب ہوئی وہ پیدائش سے پہلے کی ناپاکی کے بارے میں کیوں پریشان ہے؟ مومن جو ہے وہ ہر روز صبح سویرے اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرتا ہے۔ جس طرح کہ نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح مومن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ توبہ کر کے رات کو پچھلی زندگی ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ، آج تک مجھ سے جو کچھ ہوا اس سے میری توبہ، معافی۔ رات بھر معافی میں سوتا ہے، استغفار میں سوتا ہے، صبح نیا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، پھر نمودار ہوتا ہے اور پھر نیکی کی کوشش کرتا ہے۔ تو رات کو آپ لوگ اپنے آپ کو معصوم کر کے سویا کرو۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ گرد و غبار کی بس ایک ہی قسم ہے جو پاکیزہ پانی سے صاف نہیں ہوتی، اور وہ ہے نفرت اور تعصب کے دھبے جو روح کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ تم دنیا کو چھوڑنے سے اور روزے رکھنے سے اپنے بدن کا تزکیہ تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن دل کو پاک کرنا صرف محبت سے ہی ممکن ہے۔ محبوب پاس ہو تو یاد پاس نہیں ہوتی، یاد پاس ہو تو محبوب پاس نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے، ذلیل وہی ہے جو بخیل ہے۔ دل کے تالے کھولنے کے لیے نفس سے آزادی ضروری ہے۔ توحید اور ایمان کا کامل اقرار وہی ہے جو زندگی کے معاملات اور قول و فعل میں نظر آئے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو اپنی معمولی خامیاں اور خطائیں دوسروں کے گناہ سے بڑی اور بھاری لگتی ہیں۔ غرور، تکبر اور دنیاوی دولت کے دھوکے میں مبتلا دین کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ جو دنیا سے محبت رکھتے ہیں دنیا انہیں ہی دھوکہ دیتی ہے۔ انسان دو چیزوں، جسم اور روح سے جڑ کر بنا ہے۔ جسم خاکی ہے، اس کو اوپر کرنے سے نفس کا عنصر غالب آتا ہے، اور روح نورانی ہے، اس کی تربیت کرنے سے
روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ کسی کو گلاب پسند ہوتے ہیں اور کسی کو بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اس میں قصور گلابوں کا نہیں بلکہ فرق مزاجوں کا ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات احسان کر کے نہیں بلکہ عزت اور وقار میں لپیٹ کر پیش کریں۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ اخلاق کا پتہ اختیار کے بعد چلتا ہے۔ بے اختیار اور بغیر طاقت کے آدمی تو ویسے ہی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی بد اخلاق تمہیں تب تک نہیں ہرا سکتا جب تک تم اس کی غیبتوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ نعمت سے بغاوت کرنا زوال کا آغاز ہے۔ استغفار کا سفر شروع کرنا عروج کا آغاز ہے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم امیدیں باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی اچانک آمد کو یاد کرو۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی برستی ہے۔ بردبار لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھو، اس طرح تمہارا علم بڑھے گا۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست اور توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ موت تمہارے سائے سے بھی زیادہ تم سے ملی ہوئی ہے اور تمہاری جانوں پر اسے پوری قدرت حاصل ہے۔ جب زمانہ تمہیں کاٹنے لگے تو مخلوق کی طرف نہ جھکو اور رزق تقسیم کرنے والے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگو۔ بات بات پہ ڈر، ہر بات پہ ڈر، جو خود نہیں کرتا دوسروں سے مت کہہ۔ ذکر تو ہر کوئی کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، البتہ نفس کی مخالفت بہت مشکل ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ملتا جو اپنے نفس کا مخالف ہو۔ جو تو کہتا ہے اللہ سنتا ہے، جو کرتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو سوچتا ہے وہ جانتا ہے۔ گستاخ مت ہو، بے باک مت ہو، تیری کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے اوجھل نہیں۔ کیا تجھے ایسی باتیں کہتے اور ایسی باتیں کرتے اپنے اللہ سے شرم نہیں آتی اور خوف نہیں آتا؟ تیرا اللہ تیرے پاس حاضر اور ناظر ہے۔ عجب یہ زندگی کی قید ہے، دنیا کا ہر انسان رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے۔ محبت ہو، نفرت ہو، عبادت ہو، نصیحت ہو، اخلاص پہلی شرط ہے۔ آپ کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، بس اس نیت کی اہمیت ہے جو اس کے پیچھے چھپی ہے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ حرف حرف رٹ کر بھی آگاہی نہیں ملتی، آگ نام رکھنے سے روشنی نہیں ملتی۔ آدمی سے انسان تک آؤ گے تو سمجھو گے کیوں چراغ کے نیچے روشنی نہیں ملتی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غافل کے لیے ساری کائنات حجاب ہے اور جاگنے والے کے لیے ساری کائنات انکشاف۔ تقدیر اس کو کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا نہ چاہتا ہو۔ میں نے اپنی حیثیت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، فقط چند سانسیں ہیں جو رب العزت کی محتاج ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا، اگر تم صبر کرو۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ جو چیز تم حاصل نہیں کر سکتی اس کے لیے اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ جب اللہ کو کسی کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور انسان کو سجدوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اس کا اپنا ضمیر ہوتا ہے، جو اچھے کام پر انسان کو شاباش دیتا ہے اور برے کام پر ملامت کرتا ہے۔ اگر انسان برا کام کرنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہ اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر خود سے بحث کرو گے تو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، اور دوسروں سے کرو گے تو اور نئے سوال کھڑے ہو جائیں گے۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو۔ بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر زندگی میں کوئی ایک انسان بھی ہمارے الفاظ کی وجہ سے مایوسی کے راستے سے لوٹ آئے اور امید کا دامن تھام لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اپنے رب سے ہمیشہ اور ہر وقت قریب ہونا ہے۔ اللہ کی جانب جاتا راستہ بہت طویل ہے، ضروری نہیں کہ ہم اسے سارے کا سارا عبور کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ ہمیں جب موت آئے تو ہم اس راستے پر موجود ہوں۔ قابلیت اور کردار دونوں زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ قابلیت آپ کو بلندی تک پہنچاتی ہے، جبکہ کردار آپ کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے۔ تعلق ایک ایسا پودا ہے جس میں سچ کی مٹی، احساس کا پانی، انسانیت کی ہوا اور اعتبار کی دھوپ ہو تو یہ پودا ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے۔ نفرت کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔ ہر تکلیف سے انسان کا دل دکھتا ہے، لیکن ہر تکلیف سے انسان سیکھتا بہت ہے۔ زندگی میں ختم ہونے جیسا کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک نئی راہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جہاں روح کے رشتے قائم ہو وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوا کرتے، بس کھل اٹھتے ہیں۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ صبر کیسے کر لیں؟ بالکل اس طرح جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہو ہی جانی ہے۔ وہ شخص بہت گناہ گار ہے جس کو لوگوں کی برائی کے لیے وقت ملے۔ افسوس ہے تیری جہالت پر، موت سر پر ہے اور تو خاموش نہیں ہوتا۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آئے تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ نہ ہو۔ نادان شخص ڈھول کی مانند ہوتا ہے،
بلند آواز ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب کوئی آپ سے وابستہ ہے اس کی زندگی اچھی بنا دو، اور آج یہ وعدہ کرو، گلہ بند کر دو اور لوگوں کو معاف کر دو۔ گلہ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج اور راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے پاس قبول کرنے کے علاوہ رہ کیا جاتا ہے؟ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں کوئی طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زبان کو شکوے سے روکو، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ راحت چاہتے ہو تو شکوے سے باز آ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گناہ کی صورت میں مومن کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے، توبہ کی صورت میں زبان سے اعتراف کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میرے معبود میرے ہر اس گناہ کو بخش دے جسے میں نے انجام دیا ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ انسان کا فخر اس میں ہے کہ فخر نہ کرے، اس لیے عالم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر۔ جس کو عمل نہ کرنا ہو، دنیا میں سب سے زیادہ مجبوریاں اور دلائل اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ سیکھنے والے کے لیے راستے ہزار اور نہ سیکھنے کے لیے بہانے بے شمار، اگر مگر لیکن کا انجام کاش اور حسرت کے سوا کچھ نہیں۔ جو شخص اپنی زبان اور خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتا تو وہ کبھی رہنما نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ جب تک یہ زندگی اس مقصد کے لیے نہ صرف کی جائے جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے، جو خوف کے عذاب سے نہیں بچ سکتی، اور وہ مقصد تیری ہستی کو پیدا کرنے والے نے واضح فرما دیا ہے۔ پیدا کرنے والے کی چاہت کے خلاف جو زندگی ہوگی خوف زدہ ہوگی۔ خالق سے دوری جس شکل میں بھی ہو ڈر پیدا کرے گی، اور خالق کا قرب جس حالت میں بھی ہو خوف سے نجات دے گا۔ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یہ بات انسان کی سمجھ سے بالا ہے کہ انسان جان ہار جائے اور مقصد جیت جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں جنگ ہار گئی اور مقصد جیت گیا۔ امام علیہ السلام قربان اور اسلام زندہ رہا۔ منزل والے کے پاس جذبوں کی فراوانی ہوتی ہے، وہ یقین والے ہوتے ہیں۔ منزل کا سفر شاید پہلے قدم کا ہی نام ہے، یقین کے ساتھ اٹھایا ہوا پہلا قدم جو منزل کی جانب ہو وہی منزل ہے۔ ہر علم کے برعکس ایک علم ہے، اپنے علم کو مخالف علم کی زد سے بچانے کا علم بھی آنا چاہیے۔ چراغ جلانا آسان ہے، اسے آندھیوں سے بچانا ضروری بھی ہے اور مشکل بھی۔ ہر خواہش کے برعکس ایک خواہش موجود رہتی ہے، اور انسان کے اندر تضاد اور بے یقینی اسے وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کرنے دیتی۔ خوش قسمت انسان صحیح فیصلہ کرتا ہے اور صحیح قدم صحیح وقت پر اٹھاتا ہے۔
اور نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ بے چینی میں آرزو کا چراغ بجھا دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے خود کو ایک تکلیف میں مبتلا کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے چینی کو تحریک بناتے ہوئے نئی راہیں تلاش کر لیتے ہیں اور اس طرح پرانے ڈھانچوں پر نئی تعمیر استوار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسروں میں جہالت تلاش کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ اپنے آپ میں جہالت تلاش کرو اور جاہلوں میں دانائی ڈھونڈ نکالو، آپ کی منزل آسان ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو علم اور حلم عطا کرے۔ خدا آپ کو بے معنی لمبی باتوں کی پریشانیوں سے بچائے اور آپ کو اپنے علم کے اظہار کی جہالت سے بچائے۔ خدا آپ کو ادب سکھائے، تابعداری سکھائے۔ بس یہی سب سے بڑا علم اور یہی سب سے بڑی سچائی ہے، اور سچ پوچھو تو یہی سب سے بڑا انعام ہے۔ آپ فرماتے ہیں، غریبی اس نے دی ہے جس نے تمہیں امیری دی ہے۔ تم امیری کا شکر ادا کرو اور ہم غریبی کا شکر ادا کریں۔ چٹھی تو ایک طرف سے آئی ہے، تیری چٹھی پر اور لفظ لکھے ہوئے ہیں جبکہ میری چٹھی پر اور حرف لکھے ہوئے ہیں، اس لیے اگر بھیجنے والا ایک ہی ہے تو چٹھی جو بھی آئی ہے شکر کی بات ہے۔ غم ایک بہت بڑی عنایت ہے، یہ بڑے لوگوں کو ملا کرتی ہے۔ غم انسان کو ولی بنانے کا سب سے تیز راستہ ہے۔ غم کے اندر جو سمٹ گیا اور اطاعت میں چلا گیا وہ فوری طور پر اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ غم میں پریشان نہ ہونا، غم میں گھبرانا نہیں، بلکہ غم کو پہچانو، غم کو محسوس کرو۔ غم اللہ کا قرب ہے، یعنی غم اللہ کے قرب کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا کہ جناب دنیا اتنی خراب کیوں ہو گئی ہے، اس قدر مادہ پرست کیوں کر ہو گئی ہے؟ بابا جی نے جواب دیا، دنیا بہت اچھی ہے، جب ہم اس پر تنگ نظری سے نظر ڈالتے ہیں تو یہ ہمیں تنگ نظر دکھائی دیتی ہے، جب ہم اس پر کمینگی سے نظر دوڑاتے ہیں تو یہ ہمیں کمینی نظر آتی ہے، جب اسے خود غرضی سے دیکھتے ہیں تو خود غرض ہو جاتی ہے، لیکن جب اس پر کھلے دل، روشن آنکھ اور محبت بھری نگاہ سے نظر دوڑاتے ہیں تو پھر اسی دنیا میں کیسے کیسے پیارے لوگ نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے پوچھا، جناب یہ محبت ہوتی کیا ہے؟ بابا جی نے فرمایا، محبت دوسرے کے اندر چھپی ہوئی خوبی کا نقاب اتارنے کا نام ہے۔ جس شخص میں جو کوئی بھی خوبی ہو اس پر ایک چھلکا چڑھا ہوتا ہے، اس کی خوبی نظر نہیں آتی، اس چھلکے کو اتارنے کا نام محبت ہے، پردہ ہٹانے کا نام محبت ہے۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے میں کو ختم کرو۔ میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنی ہستی تک بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسی دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نشتر سے چبھو کر زخمی کر دے۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی تمام مصیبتیں بھول جانا چاہتے ہیں تو اپنے سائز سے 1 نمبر کم کا جوتا پہن کر لمبی سیر پر نکل جائیں۔ ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی طویل فاصلوں پر ہو، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک سب سے زیادہ اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں کبھی دوبارہ ملاقات کا امکان کم ہو۔ بندگی کی شرط یہ ہے
کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ بندے کا ہو جاتا ہے۔ جس کی بندگی کرنا چاہتا ہے اس کا بندہ ہو جائے تو یہی بندگی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میرا پوتا کہتا ہے دادا ہو سکتا ہے کہ درخت ہماری طرح ہی روتا ہو کیونکہ اس کی باتیں کوئی نہیں سنتا۔ میں نے کہا کہ وہ پریشان نہیں ہوتا، نہ وہ روتا ہے، وہ خوش ہے اور ہوا میں جھومتا ہے۔ کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ خوش ہے؟ میں نے کہا کہ وہ خوش ایسے ہے کہ ہم کو باقاعدگی سے پھل دیتا ہے، جو ناراض ہوگا تو پھل نہیں دے گا۔ ایک سمجھدار انسان جب زندگی کے سفر پر نکلتا ہے تو آسان راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ بلندی پر جانے کا ارادہ بنا کر نہیں نکلتا کہ نیچے گرنے کے خوف سے کانپتا رہے۔ وہ تو بس سفر پر نکلتا ہے اور راستے سے جھگڑا نہیں کرتا۔ جو جھگڑا نہیں کرتا وہ منزل پر جلد پہنچ جاتا ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جیسے میرے بیٹی کی شادی پر بانو اپنے دوپٹے سے میرے سمدھی کے لیے کرسی پوچھتی تھی اور ہم انہیں بٹھانے کے لیے بے چین پھرتے تھے، کیا ویسا ہی احترام ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل میں پیدا کر سکیں گے؟ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ تم کچھ ہو، کیونکہ ہمارا رب کچھ بھی بیکار نہیں بناتا۔ ایسی محفلوں سے بچیں جہاں لوگ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے اور ان کی ٹانگ کھینچنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، جہاں لوگ دوسروں کا ٹھٹا اڑانے اور دوسروں کا مذاق بنانے اور اوپر سے تالیاں بجانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ دوستی کے جھوٹے دعوے کے بھرم میں رکھنے کا عکس مہیا کرتے ہیں۔ اپنی نظر صاف رکھیں، کان بند رکھیں اور ذہن پاکیزہ رکھیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب انسان کا توکل کمزور پڑ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کو جھٹلا کر ان آسائشات کے پیچھے پڑا رہتا ہے جن سے وہ محروم ہوتا ہے۔ اس طرح وہ عجز اور شکر سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ لالچی انسان کے نصیب میں اپنی پہچان نہیں ہوتی۔ چیزوں کا حصول، چیزوں کی محبت، چیزوں کی نمائش، چیزوں کا غرور، فنا یعنی دنیا کی دیس کی باتیں ہیں، اور بلند سوچ اور بلندی نگاہ باقی رہنے والی بستی کے نشانات ہیں۔ فنا فنا ہے اور باقی رہنے والی زندگی باقی رہے گی، یعنی خیال کی بلندی بقا کی دنیا ہے اور باقی رہنے والی زندگی کا سفر اس وقت تک ناممکن ہے جب تک فنا اور فنا کی محبت سے نجات نہ حاصل کر لی جائے۔